سبمٹ کرانے تھے. ہمارے پاس 4 کینڈیڈیٹس کی کینڈیڈیچر آئی تھی، جن میں راجہ اعظم صاحب ہیں، حاجی گلبخش صاحب ہیں، راجہ ذکریا خان مقپون صاحب ہیں اور جاوید علی بانوا صاحب ہیں. 4 بجے سکروٹنی تھی، سب کو ہم نے سکروٹنائز کیا اور چاروں کے چاروں کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپرز ویلڈ قرار دیے گئے اور یہ فائنل لسٹ ہے. کل 10 بجے تک اگر کوئی کینڈیڈیٹ وڈراول دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی کینڈیڈیچر وڈرا کر سکتا ہے، اور کل 12 بجے الیکشن ہوگا انشاءاللہ. سر کتنے ووٹر ہیں اس میں جو کل ووٹ پول کریں گے؟ 31 ہے. میں اسپیکر پریزائڈنگ آفیسر، تو ٹوٹل 31 ممبران ہیں جو اپنا ووٹ پول کریں گے. سر اس کا پروسیجر کیا ہوگا، کس طریقے سے ووٹنگ ڈویژن ہوگی، ہر کینڈیڈیٹ اپنے سپورٹرز کے ساتھ، ممبران کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا، گنتی ہوگی. اچھا سر، 4 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے ہیں، اگر یہ کل آخری وقت تک سارے انٹیک رہ جاتے ہیں اور اس صورت میں پھر کس طرح قائد-ے-ایوان کا چناؤ کا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں پروسیجر اس کا رولز پہ دیا ہوا ہے. اگر تو کوئی کینڈیڈیٹ 17 ووٹ دیتا ہے تو وہ الیکٹ ہوگا. اگر کوئی کینڈیڈیٹ 17 ووٹ سیکیور کرنے میں ناکام ہوا تو اس کے بعد ہم سیکنڈ راؤنڈ میں جاتے ہیں، اور جو اندر پریزنٹ اینڈ ووٹنگ والے فارمولے پہ جائیں گے. 3 کینڈیڈیٹ ہیں تو پھر یا 4 ہیں تو وہ جو سب سے کم ووٹ دیتا ہے وہ نکل جائے گا، پھر 3 رہ جائیں گے، پھر 3 میں سے پھر 1 نکل جائے گا. پھر اسی طرح سے جو ممبران اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے ان کی میجارٹی جس کے ساتھ جائے گی. ہاں جی. اچھا سر، کوئی کاغذات ریجیکٹ بھی ہوئے کہ نہیں؟ یہیں چار کاغذات منظور کیا؟ کسی کے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہو گئے. اپوزیشن لیڈر صاحب مستعفی ہو گئے تھے سر، آپ کے پاس استعفیٰ بھی موصول ہوا؟ نہیں، میں نے اپوزیشن لیڈر صاحب کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. وجوہات وجوہات ان گراؤنڈس پہ اس نے استعفیٰ دیا تھا، ان گراؤنڈس پہ اس کا استعفیٰ بنتا نہیں تھا. آپ نے اس کے استعفیٰ اسی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک میرے خلاف نکالیں، یا ایسا کوئی بات ہوئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کسی کو نہیں کہا ہے. میں عدم اعتماد کی تحریک کو بالکل فیس کرنے کے لیے تیار تھا. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے. والنٹیرلی مجھے نہیں پتہ تھا، وہ بلکہ کورٹ میں تھے تو ادھر سے امجد صاحب نے میڈیا پہ آئے تو انہوں نے کہا تھا، پھر اچانک ادھر آئے اور وڈرا کیا. اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. جن وجوہات کی بنا پہ میرے خلاف اعتماد کی تحریک آئی تھی تو وہ وجوہات شاید ختم ہو گئے تھے. میں فیس کرنا چاہتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ اس کا فیصلہ تھا اس نے. باقی امجد صاحب نے کوئی گراؤنڈس مینشن نہیں کیے تھے اپنے استعفے میں. وہ ایک سیاسی طور پہ شاید کوئی بنتا تھا اس کا، تو وہ لا کے مجھے جمع کرایا تھا. تو وہ فری کنسنٹ ہونی چاہیے جو بھی ممبر استعفیٰ دینا چاہتا ہے. یہ جمہوری روایات میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک ممبر کو الیکٹ کرتی ہے عوام 5 سال کے لیے، تو اس کو اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنی جلد بازی میں استعفیٰ دینا یہ کوئی مناسب کام نہیں تھا. جن گراؤنڈس تو تھے ہی نہیں، تو میں نے اس سے بات کی تو مجھے نہیں لگا کہ اس کا استعفیٰ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. اسپیکر صاحب، 5 جولائی کو جو کچھ بھی ہوا اس اسمبلی کے اندر سب نے دیکھا. آپ نے اجلاس کال بھی کیا، پھر عدالت میں گئے، شیڈول آپ کو تبدیل کرنا پڑا. کل کے لیے بھی ممکن ہے اگر کوئی کسی اس طرح کی آپ کو ریکویسٹ آ جاتی ہے شیڈول کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئی ہے. اختیار آپ کے پاس ہے؟ اختیار ضرور میرے پاس ہے، لیکن قانون میں موجود ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ الیکشن پاس پون ہو سکتے ہیں. ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. کینڈیڈیٹس فائنل ہو گئے. کل 12 بجے الیکشن ہونا ہے، تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے کل. جو 5 جولائی کو جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوتا رہا، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 5 جولائی کو آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. چونکہ میں ادھر موجود تھا، پولیس کی اضافی بلکہ ضرورت سے زیادہ سیکیورٹی آئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے نہیں پتہ چلا، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ صحافیوں کے ساتھ بھی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے، اسمبلی کے ممبران کے ساتھ بھی، اپوزیشن کے ممبران کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو گئی. وہ مجھے اگلے دن پتہ چلا. تو ادھر ڈی آئی جی صاحب تھے، ان کو میں نے ادھر ہدایت دی تھی کہ ادھر کسی ممبر کو باہر نہیں نکالنا ہے، کسی سٹاف کو باہر نہیں نکالنا ہے. ایون صحافیوں کی حد تک بھی جو اندر آئے ہیں. تو جب تک میں ادھر تھا اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی. ادھر ممبران سارے ادھر موجود تھے. 1:45 بجے مجھے
سپریم اپیلیٹ کورٹ سے رجسٹرار صاحب نے رابطہ کیا کہ پیشی لگی ہے 2 بجے. پیشی سے واپسی پہ بلکہ میں اور اپوزیشن لیڈر کہیں گئے تھے چائے کے لیے. ادھر بھی شاید ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگایا ہوگا. واپسی پہ آئے تو پھر گیٹ پہ جو آپ سب نے دیکھ لیا. تو وہ بعد میں آئی جی صاحب نے مجھے کال کر کے اپولوجائز بھی کیا. سابق آئی جی صاحب تھے وہ، انہوں نے کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈی آئی جی صاحب ادھر اندر تھے بلڈنگ کے اندر. باہر گیٹ پہ جو لوگ بیٹھے تھے پولیس کے، ان کو پراپر کوئی ہدایات نہیں دی گئی تھی. ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں اس ہاؤس سے باہر بلڈنگ سے باہر نکل چکا ہوں. تو بہرحال میری اس سے ڈی آئی جی صاحب سے بات ہوئی تو وہ گیٹس کھلوائے گئے تھے، میں اندر آیا تھا. تو بعد میں سابق آئی جی صاحب ہیں، اس نے مجھے رابطہ کیا، اپالوجائز بھی کیا، لیکن جو ہوا وہ کوئی مناسب نہیں کوئی عمل تھا. اس سے ایک نہ صرف گلگت بلتستان کے لیے بلکہ پاکستان میں جو جمہوری رویے ہیں ان کو بہت نقصان پہنچا. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس کو میڈیا، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا جائے گا. میلینز میں بہت زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اس طرح رسپونڈ کیا. وہ میرے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ایک عمل تھا. خاص طور پہ پھر پاکستان کے اندر ہمارے اس پہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں رضا ربانی صاحب بولے، اسد کیسر صاحب بولے، شاہ محمود صاحب بولے. اس رات کو آپ نے دیکھا پرائم ٹائم میں جتنے بھی ٹاک شوز تھے ان پہ یہ ڈسکس ہوا. ایک پکچر گئی انڈین چینلز نے دکھایا، وہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں. ادھر چاہے پولیس ہو، سویلینس ہو، کوئی بھی ہو، میری اجازت کے بغیر ادھر کوئی اندر نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. یہ طے شدہ اصول ہے. تو اس دن میں جب تک ادھر تھا اس طرح کوئی کچھ نہیں عمل ہوا تھا. میں عدالت میں پیشی کے لیے گیا تو اس کے بعد واپسی پہ میں نے دیکھا اور اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ اپوزیشن کے ممبران کو اسمبلی کی بلڈنگ سے باہر نکالا گیا تھا. معافی تلافی تک ہی رہے گا یا کوئی ایکشن بھی لیا جائے گا یا آئندہ کے لیے کوئی لاہ عمل بھی طے کیا جائے گا کہ اس قسم دیکھیں کے یہ واقعات اگر آئندہ نہ ہوں؟ جہاں تک آئی جی صاحب سے میری بات ہوئی، پھر ڈی آئی جی صاحب کو واپسی پہ کورٹ سے واپسی پہ میں نے ادھر بلایا تھا. تو جن وجوہات کی بنیاد پر اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو انٹینشنلی دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ انٹینشنل تھا یا پھر یہ جو گیٹ پہ سیکیورٹی اہلکار مامور تھے ان کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو ایز اے ہول آئی جی صاحب سے بات ہوئی، ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایس پی کو ادھر میں نے بلایا تھا. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے زیادہ آگے بات جائے گی تو پھر جتنی بات ڈسیمنیٹ ہو گئی ہے ساری دنیا کے اندر، یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے. میں نہیں چاہتا جس عہدے پہ میں ہوں کہ اس کو لے کے میں پھر ایک ہیجان کی کیفیت کی طرف معاملات کو لے کے جاؤں. تو ایز اے اسپیکر میں چونکہ ایک آئینی عہدے پہ ہوں، اس دن بھی میں نے کافی حد تک ٹالریٹ کیا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ اس کو نہیں اچھالنا چاہیے. لیکن جہاں جہاں یہ بات بتانی تھی کہ اس ہاؤس کی کیا سینکٹیٹی ہے، پارلیمان کی کیا سینکٹیٹی ہے، ایز اے اسپیکر میری کیا ذمہ داریاں ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے کنوے کر دیا ہے کہ آئندہ کے لیے ایسی کوئی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی. سر اس ایوان کے اندر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اب تک ڈپٹی اسپیکر کا اس حوالے سے چناؤ عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ بھی فوری طور پر ہونا چاہیے؟ میرے الیکشن کے بعد ہی آپ نے دیکھا گلگت بلتستان کے حالات. چیف منسٹر صاحب کا کیس لگا ہوا تھا اور ایک انسرٹنٹی کی کیفیت تھی. تو ہوتے ہوتے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. ابھی نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. تو یہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، کیبنٹ کی فارمیشن تو یہ ابھی ہو جائے گی. تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بھی کوئی ممبر آ جائے گا ادھر. لیکن کل انشاءاللہ چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا، اس کے بعد کیبنٹ کی فارمیشن ہوگی
تو فارمیشن کے ساتھ ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو ڈپٹی اسپیکر بنانا. تھینک یو سر.